بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا قیام عمل میں آیا پچھلے سال ستمبر میں۔ آپ نے دیکھا کہ کس انداز کا اظہار یکجہتی کیا گیا، دونوں کے درمیان کتنا اتحاد تھا، دو بڑی پارٹیوں کے درمیان، باقی سارے ظاہر اور پارٹیز بھی تھیں، پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان۔ پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ سب کچھ معلوم ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی الگ ہو گئی اور وہ سارا معاملہ۔ بہرحال ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو اگلا انتخابی مارکہ ہے وہ ہے 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ بالکل گلگت بلتستان کے الیکشنز کی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں بھی پہلے سے پہنچ گئے، انہوں نے ڈیرے جما لی اور روزانہ کسی نہ کسی جلسے سے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب انتخابی مارکہ ہے تو پیپلز پارٹی اور نون کا کوئی انتخابی اتحاد تو نہیں ہے کوئی، لیکن جب گلگت بلتستان میں بھی کوئی انتخابی اتحاد نہیں تھا پیپلز پارٹی اور نون کا، لیکن دونوں پارٹیز نے واضح طور پر ایک دوسرے کو نشانہ بنانے سے نہ صرف یہ کہ گریز کیا تھا، حالانکہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، نہ صرف گریز کیا تھا، نہ صرف یہ کہ دونوں صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے تھے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان جب دونوں پہنچے ہوئے تھے تو دونوں کی ملاقاتیں ہوئی تھی، دونوں نے چائے پی تھی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن اب آزاد کشمیر کے الیکشن کے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکا۔ پچھلے دنوں میں ذرا حیران ہوا جب میں نے جلسے میں سنا کہ میں نے پھر ذرا ریوائنڈ کر کے دیکھا کہ واقعی یہی کہا ہے بلاول صاحب نے جو میں نے سنا کہ بھئی ہم نہیں بلاتے اپنے گھروں میں مودی کو، ہماری دعوتوں پہ مودی نہیں آتا، ہم اس کو اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے۔ تو وہ نواز شریف صاحب پر ظاہر ایک اٹیک، اور آپ یاد رکھیے الیکشن ہونے آزاد کشمیر میں۔ اس سے پہلے بھی جب لاسٹ ایئر یعنی پچھلی دفعہ جب آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوئے تھے تو یہ نعرہ بلند کیا تھا پیپلز پارٹی نے، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ نیریٹو ہے جو پی ٹی آئی پروموٹ کرتی ہے کہ جناب یہ تو ساڑیاں بھجواتے ہیں، دوستیاں نبھاتے ہیں، اور یہ بڑا ایک سخت لیول ہے تنقید کا، جہاں آپ ان سم وے اور اندر اگلے بندے کی پیٹریوٹزم پر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بلاول صاحب نے یہ کہا، پھر اس کے بعد مودی والی بات اگلے دن دہرائی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سب کا بندوبست کرنا جانتے ہیں، ووٹ کو عزت دو والے کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کے چھکے چوکے لگائے اور پھر ٹکا کے مسلم لیگ نون پہ تنقید کی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر ہم آپ کے ساتھ ہو گئے تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن پھر ہو گئے میاں صاحب کے ساتھ۔ آج بلاول صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کہتے تھے نا ان کے ساتھ نہ جاؤ، ہم گئے ساتھ، غلطی ہو گئی، آپ لوگ صحیح کہتے تھے۔ دیکھیے بلاول صاحب نے کیا کہا، ہم اپنے اس ہر مخالف کے پاس پہنچے، سارے ماضی کو بھول کے ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے ہم تو جیل تک پہنچے، ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا۔ جیالے ہمیں منع کرتے تھے، آپ کا بات سننا چاہیے۔ ہم نے جیل میں بیٹھ کر یعنی نواز شریف کو نظریاتی بنایا، جیالے منع کرتے تھے، آپ کی بات سننی چاہیے تھی۔ آپ کو یاد ہے نا مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ تاریخی کلپ لاہور جلسہ، جب انہوں نے کہا تھا اب یا آر ہوگا یا پار ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں کیا کہا تھا مریم صاحبہ نے، 8 تاریخ کو یا آر یا پار انشاءاللہ۔ اور پھر اس 13 دسمبر کے جلسے میں بلاول صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسلام آباد ہم آ رہے ہیں۔ بلاول صاحب نے یہ کہا، کان کھول کے سن لو، عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد ہم آ رہے ہیں۔ لیکن آج اسی آر یا پار کو نشانہ بناتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے بلاول صاحب یہ بولے، وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ کدھر جائے گا اپوزیشن کا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نکلی تھی، یہ کیا ہوگا معاملہ؟ اپوزیشن کے 2 ریلیونٹ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں اور قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں آف کورس، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، سر بہت شکریہ، اور رانا ثناء اللہ صاحب آف کورس پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این پنجاب کے، سر دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।